بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، یعنی عید الفطر تو زندوں کی عید ہے، بعض کے ہاں شب برات مردوں کی عید ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب برات سے پہلے مر جائے تو جب تک شب برات میں حلوہ پوری اور چپاتی پر اس کی فاتحہ نہ کی جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا، اور نہ اس کے کنبے میں پہلا تہوار منایا جاتا ہے۔ یعنی رواج کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلا تہوار یہ منایا جائے، پھر اس کے بعد کوئی شادی رکھی جائے یا کوئی اور خوشی کا موقع، تو یہ مردے کی پہلے عید کی جائے پھر اپنی عید۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار عید سے پہلے فوت ہو جائے تو لوگ عید نہیں مناتی ہے۔ ہمارے یہاں کتنی عام ہے یہ بات نا، حالانکہ افسوس جو ہے اس کی مدت تو سوائے شوہر کے 3 دن مقرر کی گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ پرکھوں کو کھلانے والے واقعے سے پہلے نہ کوئی شادی بیاہ رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور خوشی کا موقع۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہ کرے تو اس کو اپنی برادری سے نکال دیتے ہیں، یہ بھی ہندوؤں کے ہاں ہے، جب تک وہ برادری والوں کو روٹی نہ کھلائے یا یہ حلوہ پوری نہ کھلائے اس وقت تک اسے برادری میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہاں ذات پات اور برادری سسٹم بہت اسٹرانگ ہے۔ تو انہی کے اس کلچر سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں بھی مردوں کی عید کے نام سے شب رات کو حلوہ پوری پر فاتحہ جو ہے ان کے لیے دی جانے لگی۔ ان کے ہاں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ رسم ادا نہ ہو انسان مردوں میں شریک نہیں ہوتا، وہ معلق رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ رسم نہیں کرتے ان کے تو سب مرنے والے اب تک لٹک رہے ہیں کہیں، اور وہ مردوں میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ کتنی نانسنس قسم کی بات ہے، کیا کوئی دین اس قسم کی تعلیمات دے سکتا ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ وہ گھروں کی صفائی کر کے ایک مخصوص جگہ پر حلوہ چپاتی رکھتے ہیں، اور موسمی پھل بھی اور مٹھائیاں بھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے والے کے لیے ہے، اور ہر وہ چیز رکھی جاتی ہے جو مرنے والے کو پسند ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات لوبان اور اگربتی وغیرہ جلا کر بھی اس کو مزید بارونق کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی تصور قائم کر رکھا ہے کہ میت کی روح 40 دن تک گھر پر آتی رہتی ہے، اور خصوصاً شبرات کو بھی آتی ہے، یعنی 40 دن تک آنے کے علاوہ شبرات کو بھی آتی ہے۔ تو اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن پاک سے ہم کو ملتا ہے اور نہ ہی حدیث سے ملتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے سورۃ المومنون پڑھی، اس میں آپ نے برزخ کے بارے میں پڑھا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ، پردہ آ گیا۔ کب تک؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہاں اب ان کا آپ کے گھروں میں آنا اور آ کر کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر ترسنا، کیونکہ اب وہ خود تو کھا نہیں سکتے۔ یعنی یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک روح آ رہی ہے اور آپ اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہے ہیں جو وہ کھا بھی نہیں سکتی۔ تو دین میں اس قسم کے کوئی عمل نہیں ہے کہ جو عقل سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ جی، یہ پوچھ رہی ہے کہ وہ سب پھر کھاتا کون ہے؟ اگر سمجھ بھی لیا جائے کہ وہ سپوز کہ وہ آتے ہیں تو آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم خود بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یا اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ کس قدر شرمناک بات ہے کہ مہمان نے تو کچھ کھایا نہیں اور اپنی موج کر لی ہم نے۔ اور بعض لوگ اس کی دلیل جو روحوں کے آنے کی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی روح کا لفظ آیا ہے، اور حالانکہ آپ جتنی آیتیں بھی اس ضمن میں پڑھ چکے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے یا وحی کے بارے میں ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر شبرات کو یہ فاتحہ نہ دلائی جائے تو مردے غمگین واپس جاتے ہیں، اور اگر فاتحہ دلائی جائے تو مردے خوش خوش واپس جاتے ہیں۔ یہ ہندوانہ سوچ ہے، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو لیٹر آن یہ 3 بڑے مذاہب جو بر صغیر سے متعلق ہیں، ہندوازم اور بدھزم اور سکھوں کے بارے میں انشاءاللہ کچھ لیکچرز دلوائے جائیں گے۔ یہ ہم آخر میں بالکل کرتے ہیں، اور اس وقت جب آپ قرآن پاک تقریباً پڑھ چکے ہو، تاکہ آپ جب وہ سنیں تو قرآن کو کمپیئر کر سکیں کہ ان باتوں کی تردید قرآن میں کس کس طریقے سے ہوتی ہے۔ پھر آپ کے اپنے اندر بھی ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے نا۔ اگر ہم ابھی آپ کو سنا دیں تو شاید آپ کو وہ ایک معلومات سے زیادہ کوئی چیز نہ لگے۔ تو ہندوؤں کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں، اور ان کے خیال میں تو بعض اوقات وہ دشمنوں سے انتقام بھی لیتی ہیں، لیکن قرآن پاک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ آج حضرت خدیجہ کی روح واپس آئی ہے، یا میرے والدین کی روح آئی ہے، یا آپ کے بیٹے جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان میں سے کسی کی روح آئی، یا آپ کے جو
عزیز چچا تھے حضرت حمزہ، ان کی کوئی روح یا دیگر کسی کی بھی روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک روایت نہیں ملتی. زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے جو کیا بتاتی ہے کہ مرنے والوں کے پیچھے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور برزخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پردہ، اوٹ، حجاب، آڑ، کہ اب وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتے. یہی تو اصل جدائی ہے، ورنہ سینسز ہمارے اندر بھی ہیں اور سینسز ان کے اندر بھی ہیں. موت اس چیز کا نام نہیں کہ سینسز ختم ہو گئے، سینسز ان کے بھی موجود ہیں اور ہم لوگ بھی جیتے جاگتے ہیں. موت آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک یہ کمرہ ہے، اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ایک ساتھ والا کمرہ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے. اس کا دروازہ کھلتا ہے تو ایک شخص ادھر چلا جاتا ہے. موت کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص گیٹ کھلتا ہے اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو کے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. موت فنا کا نام نہیں، موت صرف انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہے. یہاں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے اور برزخ میں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے. دنیا میں خوشی غم کے اسباب اور ہوتے ہیں، برزخ میں خوشی غم کے اسباب انسان کے اعمال ہوتے ہیں. وہاں ان کو خوشیاں ملتی ہیں جو اچھے عمل کر جائیں، یا ان کے پیچھے ان کی اولاد کوئی اچھے کام کرے، یا صدقہ جاریہ کے کچھ کام چھوڑ جائیں تو وہ ان کی خوشیوں کا سبب ہوتے ہیں. کیونکہ دنیا میں ہم عام طور پر مال وغیرہ یا لوگوں کے جمع ہونے یا کھانے پینے کی محفلوں میں خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پر ایسی نہ کوئی محفل ہے اور نہ ایسے کوئی انتظام ہے اور نہ یہ چیزیں وہاں پر فائدہ دیتی ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ مال اور نہ بیٹے کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جو قلب سلیم یعنی سلامت دل لے کر آیا، کہ جس میں صرف اللہ کی ذات جمی ہوئی ہو.